ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بات یہ چل رہی تھی امت کا یہ طبقہ، امت کا وہ طبقہ، وہ کلمہ گو مسلمان، چاہے وہ مولوی ہیں، چاہے وہ پیر ہیں، چاہے وہ کسی کے مرید ہیں، کوئی بھی ہے وہ، ان سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ جو کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس لا الہ میں ہمیں لا کا معنی بھی آتا ہے۔ لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں۔ ہمیں الا کا معنی بھی آتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ سوائے اور مگر، یہ بھی آتا ہے۔ اللہ، ہمیں اس مفہوم کا بھی علم ہے کہ اللہ کو اللہ کہتے ہیں، نہیں کوئی سوائے اللہ کے، کلمے کے مفہوم میں یہ الفاظ شامل ہیں، ہے نا؟ ہم سب کو یہ معنی معلوم ہے کہ نہیں کوئی سوائے اللہ کے، اس کا کیا مطلب ہے ہمیں پتا ہے۔ اس میں ایک لفظ اور آتا ہے کلمہ توحید میں، کیا آتا ہے؟ نہیں کوئی اللہ کے سوا، کیا نہیں؟ معبود۔ کلمہ کا مطلب ہی نہیں کوئی سوائے اللہ کے معبود۔ یہ معبود ترجمہ ہے کلمہ شریف میں پائے جانے والے لفظ الہ کا۔ یہ کس کا معنی ہے؟ الہ کا۔ قرآن باب آگے بتائیں، ہم جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ معبود ترجمہ ہے کون سے لفظ کا؟ الہ کا۔ لا الہ، الہ کا معنی معبود۔ آپ جانتے ہیں کہ الہ کا الہ بھی کون سا لفظ ہے؟ عربی، اور معبود بھی لفظ کیا ہے؟ عربی۔ یہ دونوں لفظ اردو کے نہیں۔ جیسے الہ کا معنی آپ کو پتہ نہیں، ایسے ہی کسی کو جو عربی کا ماہر نہیں، عربی چھوڑ، عربی کے ساتھ ساتھ جس کو قرآن پر عبور نہیں، جیسے وہ الہ کا معنی نہیں جانتا، ایسے ہی وہ معبود کا معنی بھی نہیں جانتا۔ جی، اگر یہ لوگ جنہوں نے امت کے لیے سارا کچھ بزرگان دین کی قبریں بنا چھوڑا ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ سنی ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ گستاخ ہے، ٹھیک ہے؟ میرے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، ان سے کہو، ان علماء سے، ان مولویوں سے، ان مفتیوں سے، ان پیروں سے، ان سے کہو کہ کلمہ توحید میں جو الہ کا لفظ ہے، معبود کا لفظ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس الہ اور معبود کا معنی کیا ہے؟ الہ اور معبود کا معنی کیا ہے؟ بس۔ لیکن ادھر ادھر نہیں جانا، الہ اور معبود کا معنی کرنا ہے کس سے؟ قرآن سے۔ پھر میں دیکھتا ہوں کون اس طبقے میں رہتا ہے اور کون
علماء دیوبند کے عقیدے کو اختیار کرتا ہے، نتیجہ پھر نکلے گا۔ ابھی تو سارا جہان ہی کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کافر بھی کہتے تھے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، ہم کیا کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اس سے مطلب یہ ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو یہ دعوت نہیں دی کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، یہ دعوت 1,24,000 نبیوں میں کسی کی دعوت نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ 1,24,000 نبیوں کی دعوت کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بس یہ چڑ تھی کافروں کو، یہ نہیں برداشت ہوتا تھا، یہ نہیں برداشت ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ الہ اور معبود کا معنی انتہائی خطرناک چیز ہے جس کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ معلوم ہوا کہ معبود کا معنی بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کلمے میں معبود کس لفظ کا معنی ہے جی؟ الہ کا۔ اب یہ کتنا اوکھا کام ہے، کتنا وسیع اپنے اندر مفہوم رکھتا ہے۔ اللہ نے الہ سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر یہ الہ ہے، بے شمار جگہ پر۔ کہیں قرآن سے کہتا ہے لو كان فيهما آلهة إلا الله، اللہ کے سوا زمین و آسمان میں اگر کوئی الہ ہوتا، اگر کوئی الہ یعنی معبود ہوتا، لفسدت السماوات والارض، یہ قرآن کہہ رہا ہے لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون، یہ کہہ رہا ہے قرآن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا۔ ادنان یہ پارہ نمبر 18 میں ہے لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، یہ قرآن کہتا ہے۔ یہ غالباً جی 17 میں جی لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، نہیں اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر زمین و آسمان میں ٹھیک ہے، یہ سورہ انبیاء میں غور کیجیے لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان اللہ، یہ قرآن تمہیں الہ کا معنی بتا رہا ہے۔ کس کا؟ الہ کا۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا، جبکہ لفسدت اگر ہوتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن سنو فسبحان اللہ، زمین و آسمان میں کسی کے معبود ہونے سے اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22۔ اچھا یہ ذرا اللہ اکبر۔ ما اتخذ اللہ من ولد وما كان
یہ کہاں ہے قرآن پاک میں؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، سورہ المؤمنون، اعلیٰ اقبال نہیں، آیت نمبر 19، 91۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ۔ الہ سن رہے ہیں؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، من الالہ نہیں کہا، من الہ، یہ کیا معنی رکھتا اپنے اندر؟ اللہ کی قسم، الہین کے دو زیروں نے زمین میں نہ نظر آنے والے ذرے سے، زمین میں نظر نہ آنے والا مٹی کا ذرہ ہو یا ریت کا ذرہ ہو، درخت خشک نہ نظر آنے والا غیر محسوس تن کا ہو، اس سے لے کر نفی کر دی ہے جبریل تک کی، نفی کر دی ہے جبریل تک کی۔ خدا کی قسم اس میں نفی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ السلام تک کی۔ جی اتنا خطرناک ہے۔ ابھی چلتے ہیں، کیا ہے؟ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کوئی الہ نہیں، اللہ نے کسی کو الوہیت کا درجہ دیا نہیں۔ آگے سن، اگر اللہ کسی کو الوہیت کا درجہ دیتا اذن پھر تو لذهب كل الہ بما خلق، کل الہ، کل یہ دونوں باتیں ایک آیت کی ہے۔ یہ کل میں ساری کائنات آتی ہے یا نہیں؟ کل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ کے سارا ہی، کلو سارے ہی، تو زمین کے ذرے سے جبریل تک کل کے نبی ہے کہ نہیں؟ پھر یہ جو کہہ رہا ہوں، کاش یہ مولوی منبر پر معبود کا معنی کر دے، لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ پنجابی جاننے والا نہیں کوئی اللہ کے سوا اس کو سمجھتا ہے، معبود کو نہیں سمجھتا کہ معبود کا کیا مطلب ہے۔ اس بیچارے نے سمجھا ہے کہ معبود کا معنی ہے جس کی نماز پڑھی جائے۔ نہیں، یہ تو بہت بات کی باتیں ہیں اور چھوٹی باتیں ہیں، معبود اس سے بہت گہرا ہے۔ معبود کا معنی کریں، گورنمنٹ کو چاہیے ان مولویوں نے سر کے اوپر چھوٹا جا بم نہیں سمیت عبدالحق سے ایٹم بم لٹکا کر رکھے۔ جہاں تو قرآن سے نکلا معبود کا معنی کرنا ہے، جہاں تو قرآن سے نکلا سدھ گئی۔ پھر دیکھتا ہوں میں کون رہتا ہے، عقیدہ علماء دیوبند کا چھاتا ہے یا تمہارا؟ ہم سچے ہیں یا تم سچے ہو؟ قرآن کرو۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، پھر سن اسی آیت میں ہے اگلا حصہ آیت کا، اذا اگر ہوتا کوئی، اذا لذهب کل اذا لذهب كل الہ بما خلق، پھر تو جس کو الوہیت جس کے اندر ہوتی، الوہیت ہوتی، وہ خالق بھی ہوتا۔ جب خالق ہوتا تو سارے مل کر مجھ سے تقسیم کرتے۔ کون کہتا ہے؟ اللہ۔ پھر مجھ سے کیا کرتے؟ تقسیم کرتے۔ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، زمین کے سارے خدا اور الوہیت والے لوگ جو الوہیت کی شان رکھتی ہو مخلوق، وہ مجھ پر چڑھائی کر دیتی۔ پھر کہتا ہے قرآن،
ہاں پھر کہتا ہے قرآن سبحان اللہ. دیکھو سورہ انبیاء میں الہ کا معنی لیا تو ساتھ کیا کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ. الہ کا معنی کیا معبود کا تو ساتھ کیا کہا سبحان اللہ. پھر سورہ مومنون میں الہ کا معنی کیا تو پھر کہتا ہے قرآن مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ. معلوم ہوا کہ الہ اور معبود کا معنی نہیں کوئی اللہ کے سوا معبود اتنا سکھ جا کم نہیں. سنو پھر آگے کہو سبحان اللہ. اللہ نے تمہیں کیسے سمجھایا ہے, اللہ نے تمہیں کیسا سمجھایا ہے, پھر تو مردوں کے آگے گلاس سے کھاتا پھرتا ہے. سونا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. یہ کیا سمجھا رہا قرآن تجھے معبود کیا سمجھا رہا بھائی بول بول کیا سمجھا رہا ہے معبود بول تو صحیح روٹی نہیں کھاتی تم. اچھا کیا سمجھا رہا بھائی معبود یہ سن رہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. آسمانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں جس کے اندر الوہیت کی شان پائی جاتی ہو, جس کے اندر وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ. سما کس کو کہتے ہیں آسمان کو. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. آسمانوں میں بھی کوئی ایسا نہیں جس کے اندر الوہیت کی شان. میں نے کیا کہا تھا زمین کے ذرے سے لے کر جبریل تک تو جبریل تک آ گئے نا پھر وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ. آسمانوں میں کوئی ایسا نہیں جس میں الوہیت کی شان ہو. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. زمین میں بھی کوئی ایسا نہیں جس میں الوہیت کی شان ہو. وَفِي الْأَرْضِ اس میں نبی بھی آ گئے. وَفِي الْأَرْضِ ولی بھی آ گئے. وَفِي الْأَرْضِ سارے جن کو تم غوث کہتے ہو وہ بھی اس میں آ گئے. اللہ ان نے ایک بندوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور تمہیں خدا ہدایت دی, ان پر رحمتیں فرمائے, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. زمین میں کوئی ایسا نہیں اور اس میں آدم بھی آ گئے. بول اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے. وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. زمینوں میں کوئی ایسا نہیں جس میں الوہیت کی شان ہو. آسمانوں میں بھی الہ کون ہے وَهُوَ وہی ہے. ہوا کا معنی کرتا ہوں وَهُوَ یہ وَهُوَ قرآن کا وَهُوَ کیا ہے قرآن کا وَهُوَ وہی ہے جو کس کا ہے سلطان باہو کا. قرآن کا وَهُوَ وہ ہے جو سلطان باہو کا کیا ہے وہ ہے وہی ہے. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ. زمینوں میں بھی وہ آسمانوں میں بھی وہ. فرق صرف اتنا ہے میں نے بات شروع کی کہاں سے زمین کے ذرے سے لے کر جبریل تک. قرآن نے بات شروع کی اوپر سے کیونکہ بادشاہوں کا کلام ہے. بادشاہ اوپر ہی ہوتے ہیں. بادشاہوں کی سوچ بھی اونچی ہوتی ہے. ہم مخلوق ہیں ہم نیچے ہیں ہماری سوچیں بھی نیچی ہیں. اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اللہ ملک نہیں ہے ملک الاملاک ہے. اللہ شاہ نہیں ہے اللہ شہنشاہ ہے. تو اس کا کلام بھی شہنشاہ ہے. اس کا کلام بھی شہنشاہ ہے. کلام الملوک ملوک الکلام. کیا پیارا محاورہ ہے. کلام الملوک ملوک الکلام. بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے.
بادشاہ دی گلاں بھی کیڑی گل بادشاہیاں ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ آسمان سے لے کر زمین تک کوئی ایسا نہیں جس میں الوہیت کی شان ہو. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وَهُوَ میں ہی ہوں، وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے اور کچھ نہیں ہے. الہ سمجھ آ رہا ہے؟ ابھی میں آپ کو قرآن میں اس کی مشق کرا رہا ہوں کہ الہ ایڈا نہیں، ایڈا سوکھا کام نہیں. تیرا جی چاہے جن جمے تم معراج دی رات بنا دیتے. یہ الہ کی شان ہے. اس نے کس رات کو فضیلت دینی ہے؟ الہ میں داخل ہے. میں نے آپ کو تھوڑا سا جملہ بولا ابھی، کریں گے ہم انشاءاللہ. کہو انشاءاللہ. یہ اللہ کی شان ہے. یہ شان الوہیت کا حصہ ہے. مسجد کی زمین افضل ہے. بولو، مسجد کی زمین افضل ہے گلی کی زمین سے. یہ اللہ کی شان الوہیت ہے. یہ اللہ کی شان، یہ الہ اور معبود کے معنی میں داخل ہے. اس کو فضیلت ہے یہ بتانا کس کا کام ہے؟ جو معبود ہے. عابد کا کام نہیں. یہ معبود کی شان ہے کہ فلاں کو فضیلت ہے. یہ معبود ہے. سن، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک علی نبینا وعلیہم الصلوات والسلام، ہمارے نبی پر بھی درود و سلام ہو، اللہ کے باقی نبیوں پر بھی درود و سلام ہو. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی ساری کائنات سے افضل ہیں. یہ فضیلت جس نے بتائی وہ معبود ہے. اس فضیلت کو ماننا اس کی عبادت ہے. لا الہ میں یہ شامل ہے. لا ابصر لا تدبر لا الہ الا اللہ. کرو ترجمہ اس کا. یہ قرآن کی روشنی میں لا الہ، اللہ کے سوا نبیوں کو باقی انسانوں پر فضیلت دینے والا کوئی نہیں. یہ معنی کیا ہے میں نے؟ لا الہ. آئی تیری سمجھ میں کوئی بات؟ یہاں سے ٹرتا ہے لا الہ. ابھی تو اس میں بہت کچھ ہے تو میں نے اشارہ کیا نہیں. تھوڑا سا انتظار کر، پھر تجھے سمجھ آئے بزرگان دین کے نام پر تو کیا کر رہا ہے. اس کو تو پڑھ. اللہ اکبر. اولیاء کرام کی ارواح کو تو نے قبروں میں تڑپا دیا ہے. تجھ پر لعنت مارتے ہیں وہ. خدا کی قسم تجھ پر وہ لعنت مارتے ہیں جو تو ان کی قبروں پر کر رہا ہے. خدا کی قسم قیامت کے دن تجھ سے یہ بزرگان دین جن کی قبروں کو تو چاٹ رہا ہے تجھ سے ہاتھ کھڑا کر کے برات کا اعلان کریں گے. ہاں. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ. آیت پڑھ دی ہے میں نے تاکہ جاؤ جو مولوی ہماری بات کو سنے وہ سورہ بقرہ کی آیت کو پڑھ لے کہ بزرگان دین تم پر قیامت کے دن لعنت ماریں گے. ظالم دیا بچیا ہماری قبر میں تو کیا کرتا رہا ہے. ہاں لا الہ
کسی کو کسی پر فضیلت دینا یہ شان ہے، اس کو کہتے ہیں شان الوہیت، معبود کی شان. یہ اللہ کہتا ہے یہ میری شان ہے. پھر آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ساری نبیوں کو ساری مخلوقوں سے افضل بنایا. پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات اور 1,24,000 سارے نبیوں سے افضل بنایا. یہ اللہ کی شان ہے. کس کی؟ نبی کی شان نہیں کہ وہ یہ بتا دے، غور کرو میرے سے، غور کرو، نبی کی یہ شان نہیں وہ یہ بتا دے کہ فلاں وقت افضل ہے. یہ نبی کا کام، یہ کس کا کام ہے؟ اس کا کام ہے جس کو کلمے میں کہا ہے لا الہ، میں معبود ہوں، یہ بتانا میرا کام ہے کہ فلاں افضل ہے. ہاں عارف سمجھ بات. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ایو بقاع الارض خیر، زمین کا کون سا ٹکڑا بہتر ہے؟ زمین کا کون سا ٹکڑا بہتر ہے؟ سید کونین خاموش ہیں. آپ نے فرمایا یہ مجھے پتا نہیں. آپ کہہ دیتے کعبہ افضل ہے، بولو کعبہ افضل ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے کہ کعبہ، لیکن وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ پاکستان میں پیر نہیں، ہاں وہ پیر نہیں، وہ ٹکر چھک پیر نہیں. اللہ اکبر، وہ سارے جہان کے مال چھکنے والے پیر نہیں، وہ محمد الرسول اللہ ہے جس کے اپنے گھر میں فاقہ ہے مگر دوسرے کو اتنا دیتا ہے ایک پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک ساری بکری تیریاں. رواہ البخاری، وہ محمد الرسول اللہ ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا سمجھا رہا ہوں میں آپ کو؟ لا الہ، عرض کر رہا ہوں میں. یا رسول اللہ ای البقاع خیر، یا رسول اللہ زمین کا کون سا ٹکڑا افضل؟ آپ فرما دیتے کیا افضل ہے؟ کعبہ. لیکن آپ نے نہیں بتایا، نہیں کہا. یہ کہا اس کا مجھے پتا نہیں. یا رسول اللہ ای البقاع شر، ای البقاع شر، روئے زمین میں سب سے بری زمین کا ٹکڑا کون سا ہے؟ آپ نے بتایا نہیں. آپ نے فرمایا جبریل سے پوچھیں گے. جبریل بھی آ گیا. اے جبریل کان کھول دے طرف. ای البقاع خیر، پوچھنے والا کون ہے؟ بولو پوچھنے ادھر پوچھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے امتی ہے سید کونین. پوچھنے والا جبریل کے سامنے کون ہے؟ بول بول کون ہے؟ سید کونین ہے، امام الاولین والآخرین ہے. اللہ اکبر. جن کے ہاتھ میں جنت کی چابی ہے. یہ وہ ذات ہے جن کو فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، جن کے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں یہ وہ ذات ہے، یہ وہ ذات ہے. میں نے معراج ہوئی مجھے، آپ اللہ کریم نے ایک دن میرے خواب کے اندر رؤیت فی المنام، میں نے خواب دیکھا، اپنے رب کو میں نے خواب میں دیکھا. کون کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اپنے رب کو میں نے خواب میں دیکھا. میرے رب نے مجھے پوچھا اے محمد یہ ملائے اعلیٰ والے فرشتے کس بات میں جھگڑتے ہیں؟ میں نے کہا ربی لا اعلم، میں نہیں جانتا. اللہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا. کیا رکھا؟ بولو. اللہ نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا. اللہ کا ہاتھ ایسا جیسے اس کی، اور تیرے ہاتھ ورگا نہیں، اللہ کا ہاتھ ایسا جیسے اس کی شان ہے. اللہ کو محمد نے دیکھا جیسے اللہ کی شان ہے. کہو صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں دیکھا جیسے میں اور تو دیکھتے ہیں، ایسے دیکھا جیسے اللہ کی شان ہے، جیسے اللہ کی شان ہے.
اللہ جہت یاد رکھو عقیدہ، اللہ جہت طرف میں ہونے سے پاک ہے، اللہ ادھر ادھر ہونے سے پاک ہے، اللہ نظر میں آنے سے پاک ہے، لا تدرکہ الابصار، اللہ کسی کے فہم میں آنے سے پاک ہے، وہ سبحان اللہ، اللہ فہم سے پاک ہے، کسی کے فہم میں آنے سے پاک ہے، وہ لا تدرکہ الابصار ہے، وہو یدرک الابصار ہے، وہو اللطیف الخبیر، وہ لطیف الخبیر ہے، وہ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، وہ ہے الرحمن، وہ الرحمن ہے، علم القرآن، وہ رب ہے جس نے قرآن کو اتارا، قرآن کی حفاظت کی، آج تک یہ محفوظ چلا آتا ہے، نہ اس کے معنی کو اس نے وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم قرآن کے محافظ ہیں، اس نے وعدہ کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم قرآن کے محافظ ہیں، اس وعدے کا نتیجہ ہے کسی نے زور لگایا اس کے الفاظ میں تبدیلی کرنے میں، تبدیل نہ کر سکا، اور کسی نے زور لگایا اس کے معنی اور مفہوم میں گڑبڑ کرنے کی، خدا نے اس کے بوتھے پر مارا، اس کے غلط ترجمہ قرآن کو بھی، قرآن میں جو کچھ اس نے تحریف کی ہم ان تحریفوں پر لعنت مارتے ہیں، سچی بات خدا کی ہے، سچا مفہوم اور معنی وہ ہے جو خدا نے اتارا ہے، اس نے وعدہ کیا ہے، وہ اس شان کا مالک ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پھر اس کی شان ہے لا یأتیہ الباطل، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، سبحان اللہ، نہ اس کے لفظوں میں چھوٹ آ سکتا ہے، ولا من خلفہ، نہ اس کے معنی میں آ سکتا ہے، کیوں؟ تنزیل من حکیم حمید، یہ اس ذات کا کلام ہے، اس نے اتارا ہے، حکیم جس کی ہر بات حکمت سے لبریز ہے، اس نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کی حفاظت کروں گا، اس نے اس کی حکمتیں ہیں، تنزیل من حکیم، یہودیوں کو تورات دی، انجیل دی، کسی کو زبور دیا، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا وعدہ نہیں فرمایا، تورات بھی بدل گئی، انجیل بھی بدل گئی، زبور بھی بدل گئی، تورات کے معنی اور مفہوم کو عیسائی مولویوں نے بدلا، جن کو آج پادری کہتے ہیں ان عیسائی مولویوں نے بدلا، عیسائیت کی شکل، عیسائیت جو اصل میں اسلام تھی اس کی شکل کو مست کر دیا، کسی نے حضرت عیسیٰ کا کرسمس ڈے منایا، یہ عیسائیوں نے کرسمس ڈے منایا، اللہ کے احکام روزوں میں تبدیلی کی، کتاب میں تبدیلی کی، معنی میں تبدیلی کی، نمازوں میں تبدیلیاں کی، شریعت میں تبدیلی کی، ساری دنیا کے جس زکات کے دینے کا اللہ نے حکم دیا انہوں نے شریعت کو ایسا کر دیا کہ ساری دنیا کا مال گھسٹ گھسٹ چمٹ چمٹ کر ان عیسائی مولویوں کی جیبوں میں بھر گیا۔ اگر کسی کو شک ہے وہ عیسائیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، کیوں بدلا تھا؟ وہاں میرے سونے رب کا وعدہ، حفاظت کا وعدہ، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وعدہ نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ یہودیوں کو تورات دی، کیا دی؟ تورات دی، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ وعدہ نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں ان سے وعدہ نہیں کیا، وہ میری حکمت تھی، وہ میری حکمت تھی۔ یہودیوں نے تورات کو بدلا، یہودیوں نے اسلام کو بدلا، یہودیوں نے شریعت کے احکامات بدلے، یہودیوں نے اسلام کی شکل کو مسخ کر دیا، اسلام اور ہو گیا، یہودیت اور ہو گئی۔ انہوں نے اسلام کو کیسے بدلا؟ انہوں نے کہا بابے کرتے ہیں، انہوں نے کہا پیر کرتے ہیں، کسی نے کہا مولوی کرتے ہیں، انہوں نے کہا اتخذوا احبارهم ورهبانهم، اپنے بڑے بڑے مولویوں کو، ورهبانهم اپنے بڑے بڑے پیروں کو، اربابا من دون اللہ، رب کا درجہ دے دیا۔ والمسیح ابن مریم، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ دے دیا۔ سن رہے ہیں قرآن؟
نہیں آ رہی تمہیں سمجھ؟ جواب میرا نہیں، میں تو غریب مسکین عاجز آدمی ہوں، میرے بلے کچھ نہیں۔ جو جواب دیتا ہے وہ قرآن کی آیت کے مقابلے میں قرآن لائے، جو جواب دینا چاہتا ہے وہ کیا لائے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہودیوں نے اپنے مولویوں کو، یہودیوں نے اپنے بڑے بڑے پیروں کو اربابا من دون اللہ، رب کا درجہ دے دیا۔ کس کا دے دیا؟ بول کس کا دے دیا؟ والمسیح ابن مریم، کون ہے مسیح؟ مسیح بن مریم کون ہے؟ ولی کا نام ہے یا نبی کا؟ حضرت عیسیٰ نبی نے کہ ولی نے؟ اب بول والمسیح ابن مریم، والمسیح ابن مریم، حضرت عیسیٰ کو خدا کا درجہ۔ ہاں جو یہودی مولویوں پیروں کو شانیں دے رہے تھے وہ میری شان الوہیت ہے، وہ میری، ایک سیکنڈ انتظار کر، اس کی آیت کو پورا کرتا ہوں میں۔ جو یہودی اپنے مولویوں پیروں مردوں زندوں، یاد رکھو لفظ میرا، مولویوں کو، پیروں کو، مردوں کو اور نہ سن لے تو جس سے تسلی ہو جائے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم، اتخذوا قبور، بول کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ قبور انبیائہم، قبور اور قبور انبیائہم۔ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر لعنت کرے، اللہ عیسائیوں پر لعنت کرے۔ عبد الحق نہیں کہہ رہا، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہودیوں پر عیسائیوں پر لعنت کرے۔ اتخذوا قبور انبیائہم، انبیاء کس کی جمع ہے؟ نبی کی، کس کی؟ اور قبور نہ، قبور کی بول نہ، قبر تو داتا صاحب کی قبر دیکھی کی دیا ہے۔ اتخذوا قبور انبیائہم وصلحائہم، کیا کروں میں؟ تجھے پیارے نبی سمجھا دے، ہر مولوی کی پیارے نبی ڈیوٹی لگا دے کہ ممبر پہ بول، سنتا کوئی نہیں سنتا تو بول، ہماری ڈیوٹی ہے۔ اتخذوا قبور انبیائہم، نبیوں کی قبروں کو، وصلحائہم، ولیوں کی مساجد۔ ہاں آگے سنتا ہے، تیری باری۔ محمد مصطفیٰ جانتے تھے اے امت بھی اے گند کھاوے گی، یہ امت بھی یہ گند کھائے گی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ کی امت کے لیے اگلی دفعہ۔ والمسیح ابن مریم، اللہ کہتا ہے جو وہ یہودی اپنے پیروں مولویوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ شان کس کی ہے؟ وہ شان الوہیت ہے، وہ شان الوہیت ہے۔ جو کچھ ان کے لیے کر رہے تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ انہوں نے اس کو الہ بنا رکھا تھا۔ کیا بنا رکھا تھا؟ الہ بنا رکھا تھا۔ والمسیح ابن مریم، غور تو کر، والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ کو بھی الہ بنا رکھا تھا۔ آگے سن، آگے کان کھول، ادھر دیکھ، میری ادھر دیکھ، ایک بار درود پاک پڑھتے ہیں پھر قرآن سناؤں میں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله
والمسیح ابن مریم، حکم کیا تھا؟ وما امروا الا ليعبدوا وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا۔ یہودیوں کو، عیسائیوں کو حکم ایک ہی تھا کہ الہ ایک ہی ماننا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، الہ ایک ہی ماننا۔ کیوں؟ دنیا کا دستور ہے، خدا کا دستور ہے کیا؟ لا الہ الا ہو۔ یہ لا الہ کن کے مقابلے میں آ رہا ہے؟ پیروں کے مقابلے میں۔ کن کے؟ اچھی بول، کن کے؟ یہ نہ مننے کوئی سور نہ تو ہم تو اس کو کہہ، ایک قرآن ہے، آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 32 جو نہ مانے اس کو یہ لکھا لا الہ الا ہو۔ کس کے مقابلے میں ہے؟ پیروں کے۔ کن کے؟ پیروں کے۔ لا الہ الا ہو کس کے مقابلے میں ہے؟ جاہل مولویوں کے۔ لا الہ الا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہے۔ اب قرآن کا کیا کریں؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون يريدون ليطفئوا نور الله۔ یہودیوں کی بدماشیوں کے مقابلے میں جو انہوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ کیا تھا، اب قرآن محمد مصطفیٰ نور اللہ، اللہ کا نور لے کر آیا ہے جو کہ عقیدہ توحید ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، اب یہ اسلام کو بھی مٹا دینا چاہتے ہیں۔ کبھی سازشیں کرتے ہیں محمد مصطفیٰ کو شہید کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی سازشیں کرتے ہیں زہر دے دیں لیکن کچھ نہ کر سکیں گے۔ الا ان یتم نورا، اللہ نے فیصلہ کیا ہے نور اسلام پورا ہو کر رہے گا، نور اسلام پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے محمد مصطفیٰ کی حفاظت بھی ہوگی۔ کیوں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ محمد میرا رسول ہے، اس کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ یہودی مولوی، یہودی پیر، عیسائی مولوی پیروں کو حضرت عیسیٰ کی شان کو اتنا کیوں بڑھاتے ہیں؟ اس لیے بڑھاتے ہیں کان کھول، کس لیے بڑھاتے ہیں میرے مولا؟ اللہ کہتا ہے اس لیے بڑھاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، مسلمانوں محتاط رہو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، پیروں کے نام پر بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مولوی لیأکلون اموال الناس بالباطل، شریعت کے بہانے سے، شریعت کے باطل جھوٹے بہانوں سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی مقرر کردہ راہوں سے روکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ آج تو دیر بڑی ہو گئی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31، 32، 33 گھر جا پڑ۔ میں عرض کر رہا تھا کیا؟ الہ کا معنی وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ۔ باقی انشاءاللہ دیر بہت ہو گئی۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔